السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، الباب الاول، الاسماء المعربہ۔ آج اس باب کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول الأسماء المعربة، وهو يحتوي على مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففيها فصلان. الفصل الأول أنواع إعراب الاسم. أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفع ونصب وجر، وعلامة الإعراب فيه إما حركة أو حرف، والأصل فيه أن يعرب بالحركات. المعرب بالحركات من الأسماء. المعرب بالحركة من الأسماء 4 أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وغير المنصرف، وهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة إلا جمع المؤنث السالمة فينصب بالكسرة بدل الفتحة، نحو أكرمت الفتيات المجتهدات. والاسم الذي لا ينصرف فيجر بالفتحة بدل الكسرة، نحو ما الفقير القانع بأفضل من الغني الشاكر، إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب اسم معرب کے بارے میں بتائیں گے کہ اسماء معربہ کون کون سے ہیں اور ان پر آنے والا جو اعراب ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو صاحب کتاب کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف۔ صاحب کتاب جب اعراب کی 2 قسمیں کر دیں گے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، اس کے بعد بتائیں گے کہ ان دونوں قسموں میں اعراب بالحرکت اصل ہوتا ہے۔ پھر اعراب بالحرکت کون کون سے اسماء پر آتا ہے، کون کون سے اسماء معرب بالحرکات 3 ہوتے ہیں، کون کون سے اسماء معرب بالحروف ہوتے ہیں، ان کو صاحب کتاب تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلے ان اسماء کو جو معرب بالحرکات ہوتے ہیں، پھر ان کے بیان کے بعد ان اسماء کو ذکر کریں گے جو معرب بالحروف ہوتے ہیں۔ یہ وہی بحث ہے بچوں جو آپ نے نحومیر یا ہدایت النحو وغیرہ میں آپ نے پڑھا کہ اسم کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے نحومیر میں 16 قسمیں پڑھی ہیں، ہدایت النحو میں شاید آپ نے 9 پڑھی ہیں یا 12 پڑھی ہیں۔ اسی کو صاحب کتاب نے اس فصل میں رکھا ہے، لیکن طرز بیان تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ صاحب کتاب نے پہلے اعراب کی قسمیں ذکر کر دیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اس کے بعد اعراب بالحرکت کون کون سے اسماء پر آتا ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اعراب بالحرف کون کون سے اسماء پر آتا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے فی هذا القسم بابان و خاتمہ، اسم معرب جو ایک قسم ہے اس میں 2 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ الباب الاول، 2 باب ہیں تو ان میں سے پہلا باب الاسماء المعربہ، اسماء معربہ کے بیان میں، وهو يحتوي على مقدمة و3 مقاصد وخاتمہ، اور یہ باب اول جو اسماء معربہ کے بیان میں ہے یہ ایک مقدمے پر اور 3 مقاصد پر اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ یعنی اس باب کے اندر اسماء معربہ کے باب میں ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقاصد ہوں گے اور ایک خاتمہ ہوگا۔ اما المقدمۃ ففیہا فصلان، رہا مقدمہ تو اس کے اندر 2 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، انواع اعراب الاسم، اسم کے اعراب کے اقسام، اسم پر آنے والے، اسم معرب پر آنے والا جو اعراب ہوتا ہے وہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ تو بچوں
آپ جانتے ہیں انواع اعراب اسم 3 قسم پر ہوتے ہیں، یا تو رفع آتا ہے، یا نصب آتا ہے، یا جر آتا ہے۔ اگر رفع آتا ہے کسی اسم کے آخر میں اسم پر تو وہ اسم حالت رفعی میں ہو جاتا ہے، اگر نصب آتا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ وہ اسم منصوب یعنی حالت نصبی میں ہو گیا، اور جر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسم حالت جری میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اعراب کی علامت وہ حالت رفیع میں اگر رفع آئے گا تو حالت رفیع میں ہو جائے گا، اور نصب آئے گا تو حالت نصبی میں ہو جائے گا، اور جر آئے گا تو حالت جری میں۔ لیکن وہاں پر اعراب کی علامت کیا ہوگی؟ یہ تو رفع نصب جر یعنی حالت رفیع میں ہونا، حالت جری میں ہونا، یا یہ کہو کہ شے کا علامت کون شیء فاعلہ، شے کے فاعل ہونے کی علامت ہونا یہ رفع ہے، علامت کون شیء مفعولہ، شے کے مفعول ہونے کی علامت ہونا یہ نصب ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اور شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت وہ جر ہے، یا یہ کہہ لو۔ بہرحال اعراب کی علامت کیا ہوگی؟ تو اعراب کی علامت آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے یا حالت نصبی میں؟ تو وہ آپ حرکتوں سے یا تو پہچانیں گے، تو اعراب سے ہی پہچانیں گے وہ۔ تو اعراب سے یعنی اعراب کی علامتیں جو ہیں وہ حالت رفیع میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ یعنی اعراب بالحرکت ہو تو یہ علامتیں ہوں گی، اور اعراب بالحرف ہو تو حالت رفیع میں واو، حالت نصبی میں یا، اور حالت جری میں یا۔ یہ اعراب بالحرف ہوں گے، یہ علامات اعراب کہلاتی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں انواع اعراب الاسم، اسم کے اعراب کے اقسام 3 ہیں، رفع، نصب، جر۔ اور اعراب تو 3 ہیں، اور اعراب کی علامت اسم معرب کے اندر اما حرکت، یا حرکت ہوگی یا حرف ہوگی۔ والاصل فیہ ان یعرب بالحرکات، اسم کے اندر اصل یہ ہے، اسم معرب میں اصل یہ ہے کہ اسم معرب پر اعراب بالحرکت دیا جائے، اعراب بالحرکات ہو۔ اب اعراب بالحرکات جن اسما پر آتا ہے وہ ان اسما کا ذکر کریں گے، اعراب بالحروف جن اسما پر ہوتا ہے ان اسما کا ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں المعرب بالحرکاتی من الاسما، وہ اسما جو معرب بالحرکات ہوتے ہیں وہ کون کون سے اسما ہیں؟ فرماتے ہیں المعرب بالحرکتی من الاسما 4 انواع، معرب بالحرکت یعنی جن اسما پر اعراب بالحرکت آتا ہے وہ اسما 4 قسم پر ہیں۔ الاسم المفرد، پہلی قسم ہے اسم مفرد، دوسری قسم ہے جمع تکسیر، تیسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم ہے غیر منصرف۔ ان چاروں پر اعراب بالحرکت آتا ہے۔ چاروں پر اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفیع میں ضمہ تو سب پر آتا ہے چاروں پر، اور حالت نصبی میں فتحہ بھی آتا ہے، اور حالت جری میں کسرہ بھی آتا ہے۔ ہاں جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان میں جمع مؤنث سالم کے اندر حالت حالت نصبی میں فتحہ کے بجائے کسرہ آتا ہے، یعنی اس کی حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اور غیر منصرف میں حالت جری میں بھی فتح کسرے کے بجائے فتحہ آتا ہے، اس کی حالت جری کو حالت نصبی کے تابع کر دیا گیا ہے علامت میں۔ تو ان سب کا اعراب بالحرکت ہے، حالت رفیع میں ضمہ تو سبھی پر ہوگا، اور حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، سوائے جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وہی ترفع بالضمہ، ان اسما پر حالت رفیع میں ضمہ ہوگا، یا یہ مرفوع ہوں گے ضمے کے ساتھ، منصوب ہوں گے فتحے کے ساتھ، مجرور ہوں گے کسرے کے ساتھ، الا جمع المؤنث سالم، سوائے مؤنث کی جمع سالم کے۔ مؤنث کی جمع سالم میں فتحے کے بدلے حالت جری میں فتحے کے بدلے کسرہ آئے گا، فینصب بالکسرہ، حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کے اندر وہ منصوب بالکسرہ ہوگا بدل الفتحہ، فتحہ کے بدلے، یعنی حالت نصبی میں فتحہ آتا تھا لیکن وہ حالت نصبی میں فتحہ کے بدلے اس پر کسرہ آئے گا،
جیسے مثال اکرمت الفتیات المجتہدات، میں نے محنتی دوشیزاؤں کی عزت کی. تو الفتیاتی حالت نصبی میں ہے، ایسی اس کی صفت المجتہدات وہ بھی حالت نصبی میں ہے، لیکن حالت نصبی اور جمع مؤنث سالم ہے، یہ الف تا کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے آخر میں حالت نصبی میں بھی کسرہ آ گیا. والاسم الذی، اور یہ بھی اسی پر معطوف ہے جمع المؤنث سالم پر، جیسے اللہ سے مستثنی جمع مؤنث سالم کا ہے، ویسے ہی الاسم الذی لا ینصرف کا ہے. یعنی ایسے ہی اس سے مستثنی ہے اس حکم سے وہ اسم غیر منصرف، وہ اسم جو کہ منصرف نہیں ہوتا ہے. فیجر بالفتحہ، تو اس میں غیر منصرف وہ مجرور بالفتحہ ہوتا ہے کسرہ کے بدلے، یعنی حالت جری میں اس پر فتحہ آتا ہے کسرہ کے بدلے. جیسے مل فقیر القانع بافضل من الغنی الشاکر، قناعت کرنے والا فقیر شکر گزار مالدار سے افضل نہیں ہے. تو یہاں پر محل استشہاد اس مثال میں بافضل ہے. افضل یہ من کے ساتھ مستعمل ہے، غیر منصرف ہے، حالانکہ افضل یہاں پر حالت جری میں ہے کیونکہ اس پر حرف جار با داخل ہے. مجرور ہونے یہاں پر یہ مجرور ہے لیکن کسرے کے ساتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ، حالت جری میں اس پر فتح آیا ہے. غیر منصرف پر حالت جری میں فتح کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ اس کے اندر دو فرعیتیں ہوتی ہیں. غیر منصرف میں جب دو فرعیتیں ہوتی ہیں تو اس کو مشابہت فعل کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور فعل پر کسرہ کبھی نہیں آتا ہے، اس لیے اس میں غیر منصرف پر حالت جری میں بھی فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا ہے. والحرکات تکون ظاہرۃ علی آخر الاسم ان کان صحیح الآخر. اب یہ تین حرکتیں اعراب بالحرکت میں تین حرکتیں بتائیں. فرماتے ہیں اگر کوئی اسم صحیح الآخر ہو، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو، تو ایسی صورت میں حرکات اسم کے آخر میں ظاہر ہوں گی. جیسے زیدن ہم نے کہا تو زیدن کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اب اس میں تینوں حرکتیں ظاہر ہوں گی، تینوں اس کے آخر میں دال پر تینوں حرکتیں ظاہر ہوں گی. ہم کہیں گے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. ایسے ہی جاری مجرا صحیح ہو، جاری مجرا صحیح ہو، تو جاری مجرا صحیح اسے کہتے ہیں بچوں کہ جس اسم کے آخر میں حرف علت واو اور یا ہو تو اس کے ماقبل ساکن ہو، یا ہو تو اس کے ماقبل ساکن ہو. جیسے دلون اور زبیون، تو ماقبل ساکن ہے تو اس کو بھی صحیح کے قائم مقام رکھا جاتا ہے. تو اس کا بھی اعراب یہی ہوگا کہ اس کے آخر میں تینوں حالتوں میں حرکتیں ظاہر ہوں گی. فرماتے ہیں والحرکات تکون ظاہرۃ علی آخر الاسم، یہ حرکتیں اسم کے آخر میں ظاہر ہوں گی ان کان صحیح الآخر، اگر وہ اسم صحیح الآخر ہو، او ما یجری مجراہ غیر مضاف الی یاء المتکلم، یا صحیح الآخر ہو یا صحیح الآخر کے قائم مقام ہو، غیر اس حال میں کہ وہ یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہو. اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہو گیا تو یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو وہاں پر تو کسرہ مناسبہ آ جائے گا، وہ کسرہ جو کہ یا متکلم کے مناسب ہوتا ہے وہ کسرہ آ جائے گا. اس کی وجہ سے اعراب وہاں پر تقدیری ہو جائے گا. پھر مثال جیسے الحق منصور، تو یہاں پر الحق یہاں پر یہ کیا ہے؟ صحیح الآخر ہے، اور منصور وہ بھی صحیح الآخر ہے، لہذا اعراب ظاہر ہو گیا. الدلو ممتلیون، تو یہاں پر الدلو یہاں پر یہ جاری مجرا صحیح ہے اور آخر میں حرکت ظاہر ہو گئی، ڈول بھرا ہوا ہے. فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ، تو چند باتیں بتائیں انہوں نے، ایک تو صحیح الآخر ہو یا صحیح الآخر کے قائم مقام ہو، اور اس حال میں کہ وہ یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہو. اب اگر کوئی صحیح الآخر ہی نہیں ہے تو پھر کیا اعراب ہوگا
کیا یہ حرکت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ، اگر صحیح الآخر نہیں ہے تو معتل الآخر ہوگا، اس کے آخر میں حرف علت ہوگا۔ اب حرف علت کون سا ہے؟ حرف علت تو 3 طرح کے ہیں، ایک الف ہے، ایک واو ہے اور ایک یا ہے۔ اگر کوئی معتل الآخر بالالف ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت الف ہے، ایسے ہی وہ یا متکلم کی جانب مضاف ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اعراب یعنی حرکتیں ظاہر نہیں ہوں گی بلکہ اعراب مقدر ہوگا، آخری اس کے آخر میں حرکتیں تقدیری ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعذر ہوگا، متعذر ہوگا، کیونکہ اگر آخر میں الف ہے تو الف پر تو اعراب ظاہری حرکت ظاہری نہیں ہو سکتی، آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ الف تو ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، اس پر تو حرکت ظاہری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہے تو ایسی صورت میں یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو کسرہ ہونے تو اس پر تو کسرہ مناسبہ آ جائے گا، اس لیے کوئی حرکت وہاں پر ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْأَلِف، تو اگر اسم کے آخر میں حرف علت الف ہو یا اسم مضاف ہو یا متکلم کی جانب، تو قدروا علی آخر الحرکات، تو اس اسم کے آخر میں حرکتیں مقدر ہوں گی، تینوں حرکتیں مقدر ہوں گی، تعذر کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محل اعراب ہی نہیں رہا، وہاں پر اعراب آنا، وہاں پر اس کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہی نہیں ہے جو کہ اعراب کو قبول کرے، الف تو قبول ہی نہیں کر سکتا، اور یا متکلم کی وجہ سے یا متکلم کا ماقبل کسرہ ہی چاہے گا، اس کے علاوہ اس پر کسرہ ہی آئے گا اور کوئی دوسری حرکت آ نہیں سکتی۔ مثال جیسے ان الہدی من الفتح، بے شک ہدایت اور رہنمائی یہ نوجوان کی آرزویں ہیں، تو یہاں پر ان الہدی یہ بھی معتل الآخر ہے، معتل الآخر بالالف ہے، ایسی الفتح یہ بھی معتل الآخر بالالف ہے، اس لیے یہاں پر اعراب مقدر ہو گیا، ورنہ تو الفتح حالت جری میں اور الہدی حالت نصبی میں ہے۔ وَوَلَدِي فِلْزَةُ کبدی، اور میرا بیٹا میرا جگر پارا ہے، تو یہاں پر ولدی میں ولد یا متکلم کی جانب مضاف صحیح الآخر ہے حالانکہ، لیکن مضاف الی یا المتکلم ہے، اس لیے یا کے ماقبل دال پر کسرہ ہی رہے گا، چاہے وہ حالت رفیع ہو، یہاں پر تو حالت رفیع میں ہے۔ فلزت و کبدی میں یہاں پر کبد یا کبدی، یہاں پر کبد دال یا متکلم کی کبد یا متکلم کی جانب مضاف ہے، اس لیے یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے دال پر کسرہ ہی رہے گا، اعراب تقدیری رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْيَاء، اور اگر معتل الآخر بالیا ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت یا ہو، تو اب ایسی صورت میں حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہوگا اور حالت جری میں کسرہ مقدر ہوگا، لیکن حالت نصبی میں فتحہ آ جائے گا، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے اور ضمہ اور کسرہ یہ ثقیل ہوتے ہیں، اس لیے صاحب کتاب فرماتے وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ، اگر اس کے آخر میں حرف علت یا ہے تو قدر والا آخر ہی الضمۃ والکسرہ، تو اس کے آخر میں ضمہ اور کسرہ مقدر ہوں گے، جیسے حکم القاضی علی الجانی، تو القاضی حالت رفیع میں فاعل ہے، اس لیے اس پر ضمہ مقدر، علی الجانی، الجانی یہ حالت جری میں حرف جار علی اس پر داخل ہے، حالت جری میں کسرہ آنا چاہیے لیکن کسرہ مقدر ہے۔ قاضی نے مجرم کے خلاف فیصلہ کیا۔ اما الفتحۃ فتظہر علی الیا، رہا فتحہ یعنی حالت نصبی میں جو فتحہ آتا ہے تو وہ تو یا پر ظاہر ہو جاتا ہے، کیوں؟ لخفتہا، کیونکہ فتحہ ہلکا ہوتا ہے، جیسے اجیب الداعی الی الخیر، تو الداعی یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، فتحہ آئے گا حالت نصبی میں، اس لیے یا پر دیکھیے فتحہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اجیب الداعی الی الخیر، بھلائی کی طرف بلانے والے کی پیروی کرو اور اس کی بات کو مانو۔ صاحب کتاب جب معرب بالحرکات سے جب فارغ ہو گئے تو اب ان اسماء کا ذکر کرتے ہیں آگے جو معرب بالحروف ہوتے ہیں، یعنی جن پر اعراب بالحروف آتا ہے، اور اعراب بالحروف بھی بچوں وہ بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واو، ایک الف اور ایک یا۔ اب یہ اعراب، یہ علامت اعراب واو الف اور یا، یہ کون کون سے اسماء پر آئیں گی؟ وہ اسماء کتنے قسم کے ہیں؟ اب جتنے اسماء ہوں گے انہی کو قسموں میں تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کہا معرب بالحروف کے اقسام 4 ہیں،
اب معرب بالحرکات کے اقسام 4 ہیں، اس سے پہلے ذکر کیا. اب یہاں پر معرب بالحروف کے اقسام 3 بیان کر دیں گے. ایک تو اعراب بالحرف تثنیہ میں آتا ہے، ایک جمع مذکر سالم میں آتا ہے، اور ایک اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں آتا ہے. اسی کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں المعرب بالحروف من الاسماء، وہ اسماء جو معرب بالحروف ہوتے ہیں، ثلاثۃ انواع، وہ 3 قسموں پر ہیں. المثنى، ایک تثنیہ، دوسرا جمع مذکر سالم، تیسرا اسماء ستہ مکبرہ موحدہ. والمثنى یرفع بالالف، تو بچوں حالت رفعی میں تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے افلح المجتہدان، تو یہاں پر الف کے ساتھ ہو گیا نا، افلح المجتہدان، 2 محنتی کامیاب ہوئے. وَيُنصب وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ، اور تثنیہ کے اعراب حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اکرمت المجتہدین وَأَحْسَنْتُ إِلَى الْمُجْتَهِدَيْنِ، تو حالت نصبی اور جری دونوں میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے اعراب. میں نے 2 مجتہد، 2 محنتیوں کی عزت کی، اور میں نے 2 محنتیوں کے ساتھ بھلائی کری. احسنت الی المجتہدین. یہاں پر مشہور اور راجح جو قرات ہے وہ یہی ہے، اور راجح جو لغت ہے وہ یہی ہے کہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک اور لغت بھی ہے جس میں کئی قبیلے ہیں، جو کئی قبیلوں کی لغت ہے. بنو حارث بن کعب اور خثعم کی ہے، سبیت کی ہے، کنانہ کی ہے، اور دیگر کچھ اور قبیلوں کی ہے. ایک دوسری لغت ہے. وہ لغت کیا ہے؟ وہ لغت یہ ہے، اہل عرب کے یہ قبیلوں کی لغت یہ ہے کہ تثنیہ کو ہر صورت میں الف لازم کر دیتے ہیں. یہ کیا؟ تثنیہ میں مثنیٰ کو ہمیشہ الف لازم کر دیتے ہیں. حالت رفعی میں بھی الف آئے گا، حالت نصبی میں بھی، اور حالت جری میں بھی. بات سمجھائی؟ تو حالت نصبی اور جری میں بھی، حالت نصبی میں تو خیر الف آتا ہی تھا، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں یا ما قبل فتح، حالت جری میں یا ما قبل فتح آتا تھا. لیکن ان کی لغت میں حالت جری میں بھی یہ اور حالت نصبی میں بھی الف کو لازم کرتے ہیں تثنیہ کے اندر. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ. کچھ عرب کے لوگ وہ بھی ہیں جو تثنیہ کو الف لازم قرار دیتے ہیں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی اور جری میں بھی. کون ہیں یہ لوگ؟ وہم بنو الحارث، یہ بنو حارث بن کعب اور خثعم، زبید، کنانہ وغیرہ وغیرہ، ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں. فیقولون، تو یہ لوگ کہتے ہیں جاء الرجلان، حالت نصبی میں تو تثنیہ میں الف لاتے ہی ہیں، حالت رفعی میں اور حالت نصبی میں بھی الف لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں رأیت الرجلان اور مررت بالرجلان، تو حالت جری میں بھی الف لے کر آئیں. اسی لغت کی بنا پر یا انہی لوگوں کے قول کی بنا پر شاعر کا یہ قول ہے. شاعر نے اپنے شعر کے اندر بھی حالت جری میں تثنیہ کو الف دے دیا ہے. کیسے دیا؟ شاعر نے کہا ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا. بے شک محبوبہ کا باپ، ان اباہا، ہا ضمیر کا مرجع محبوبہ، بے شک اس کا باپ، و ابا اباہا، تو ابا یہ مضاف ہے اور اباہا یہاں پر یہ مضافل تثنیہ ہے. اصل عبارت تھی ابا ابویہا، یا تو تثنیہ ہے یہاں پر، لیکن یہ مضاف الیہ ہے. ابا دوسرا والا اباہا یہ مضاف الیہ ہے، حالت جری میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر الف دے دیا.
بات سمجھائے؟ اسی لغت کی بنا پر اس شاعر نے یہ کیا. قد بلغا، اب یہ ابا ہے تو اس کی مطلب پہچان یہ ہے کہ آگے قد بلغا کہہ رہا ہے نا، ماں باپ دونوں کے لیے. فی المجد غایتہ، شاعر کا کہنا ہے کہ بے شک اس کا باپ اور اس کے والدین کے باپ، یعنی اس کے نانا نانی، اس کے نانا اور دادا دونوں قد بلغا فی المجد غایتہ، مجد و شرافت میں اس کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں. تو یہاں پر محل استشہاد اباہا دوسرا والا جو ہے، ان اباہا و ابا اباہا، یہ اب دوسرا والا جو اباہا ہے یہ محل استشہاد ہے. حالت جری میں اس نے الف دیا ہے تثنیہ کو. وحملوا على هذه اللغة قراءة من قرأ، کہہ رہے ہیں کہ اسی لغت پر اس قاری کی بھی قراءت کو محمول کیا گیا ہے جس نے یہ پڑھا ہے قرآن پاک میں ان هذان لساحران. تو ان تشدید کے ساتھ بھی پڑھا اور اس کے باوجود هذان الف کے ساتھ حالت نصبی، ان حرف مشبہ بالفعل داخل ہوا تو هذان یہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، اور جب منصوب ہوگا تو حالت نصبی میں الف کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے بتشدید ان. وقرئ ان هذان، اور ایک قرات جو ہے وہ یہ بھی ہے ان هذان بتخفیفھا، ان کی تخفیف کے ساتھ، ان مخففہ من المثقلہ. وان هذان، اور ایک قرات ان هذین بھی ہے بتشدیدھا، ان کے تشدید کے ساتھ اور یا کے اور ہازین کے نصب بالیا کے ساتھ، کہ حالت نصبی میں ہازین کو یا کے ساتھ نصب دیا ہے یا دی ہے، اعراب یا کے ساتھ آیا ہے. یہ تینوں قرأتیں ہیں. وجمع المذکر سالم یرفع بالواو، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ہوگا، جیسے افلح المجتہدون واو آیا. وینصب ویجر بالیا المقصور ما قبلها، اور حالت جری اور حالت نصبی میں یا ما قبل کسرہ ہوگا، جیسے اکرمت المجتہدین احسنت الی المجتہدین. والاسماء الستہ ہی اب واخ وحم وہن وفم وزو، یہ اسماء ستہ، یہ 6 اسماء حالت رفع میں ان کا اعراب فرماتے ہیں وہی ترفع بالواو، ان کا حالت رفع میں واو کے ساتھ اعراب ہوگا، جیسے جاء ابو الفضل، واو آ گیا نا، ابو الفضل آیا. وتنصب، تو یا یہ کہو کہ فضل والا آیا. وتنصب بالالف، اور حالت نصبی میں الف ہوگا، جیسے اکرم ابا کا، تم اپنے باپ کی عزت کرو. تو ابا یہ حالت اکرم ابا کا ابا یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی ہے، اس لیے الف کے ساتھ اعراب ہوا. وتجر بالیا، اور یا کے ساتھ حالت جری میں یا کے ساتھ اعراب ہوگا، جیسے عامل الصدیق معاملۃ اخی کا، دوست کے ساتھ اپنے بھائی کا سا معاملہ کرو. تو یہاں پر معاملۃ اخی کا، معاملۃ مضاف ہے، اخی یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اخی یہاں پر حالت جری میں ہو گیا اور حالت جری میں یا کے ساتھ اعراب ہوا. دیکھو یا آئی. وہی لا تعرب كذلك الا اذا كانت مفردة مكبرة مضافة الى غير ياء المتكلم. اب اس کی شرط بتا رہے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ کا جو ہم نے اعراب بتایا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ، یہ اعراب مشروط ہے چند شرطوں سے. یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ کا تبھی ہوگا جبکہ یہ شرطیں پائی جائیں گی. کیا کیا شرطیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اسماء ستہ یہ مفردہ ہوں، موحدہ ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مصغرہ ہوں، مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہو. کیا ہوں؟ مکبرہ، یعنی ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو. اگر تصغیر لائی جائے گی تو ان کا اعراب بالحرف نہیں رہے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یائے متکلم کے علاوہ کی جانب مضاف ہونا چاہیے. اگر یہ مضاف نہیں ہوئے تب بھی ان کا اعراب یہ نہیں رہے گا بلکہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا. اور اگر مضاف تو ہیں لیکن یائے متکلم کے غیر کی جانب نہیں ہے بلکہ یائے متکلم کی جانب مضاف ہو گئے تو ایسی صورت میں ان کا اعراب
اعراب بالحرکت تقدیری ہو جائے گا۔ تو یہ چاروں شرطیں گویا کہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں شرطیں پائی جائیں تب یہ اعراب ان اسما کا ہوگا جو ہم نے ذکر کیا کہ حالت رفیع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں یا، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وہی لا تعرب کذالک، ان اسما کا اعراب ایسا جو ہم نے ذکر کیا ایسا نہیں ہوگا، الا اذا كانت مفردۃ، مگر اسی وقت جب کہ یہ اسما مفرد ہوں، مکبرہ ہوں اور مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی جانب۔ جیسے فإن كانت مثنى، مفرد ہونا چاہیے تب یہ اعراب ہوگا، اگر تثنیہ ہو یا مثنیٰ یا مجموعہ ہو یعنی تثنیہ یا جمع ہو تو اعراب یہ والا نہیں رہے گا، کیونکہ تثنیہ اگر ہوگا تو اعراب تثنیہ کہا جائے گا، جمع ہوگا تو اعراب جمع مذکر سالم کہا جائے گا یا جمع مکسر کہا جائے گا۔ جمع مذکر سالم کا اعراب الگ ہوتا ہے واو کے ساتھ یا ما قبل کسرے کے ساتھ، اور جمع مکسر اگر ہو جائے تو اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فإن كانت مثنى، اگر یہ مثنیٰ ہو جائے یا مجموعہ ہو جائے تو اعرب المثنى، تو اعراب مثنیٰ آ جائے گا اس پر، اور اول جمع یا اعراب جمع آ جائے گا۔ جیسے اکرم ابوئی کا، تو اکرم ابوئی کا، ابوئی یہاں پر یہ کیا ہے؟ ابن کی تثنیہ ہے ابوئی، تو یہاں پر حالت نصبی میں ہے یہ یا کے ساتھ اعراب ہو گیا۔ وقتدی بصالح آبائی کا، آبا یہ ابن کی جمع مکسر ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، اور جمع تکسیر کا اعراب حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے کسرے کے ساتھ اعراب ہو گیا آبائی کا ہے۔ وقتدی صالح آبائی کا، تم اپنے نیک آبا و اجداد کی اقتدا کرو۔ واعتصم بذوی الاخلاق الحسنہ، تو اعتصم بذوی الاخلاق، یہاں پر ذو یہ اخلاق کی جانب مضاف ہے، تو دیکھو یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہو گیا یہاں پر، اور یہ یا متکلم کے غیر کی جانب جب مضاف ہو گیا، یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ جمع ہے ذوی، اس لیے اعراب بالحرکت ہو گیا۔ وَاعْتَصِمْ بِذَوِي الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ، عمدہ اخلاق والے کی کا دامن پکڑو۔ اگر یہ ذو ہوتا تو حالت جری میں ہے یہ، تو حالت جری میں ہونے کی وجہ سے بے ذل اخلاق ہوتا، لیکن چونکہ یہ جمع ہو گیا، ذو کی جمع ذو ہے، تو حالت جری میں اعراب بذوی الاخلاق کسرے کے ساتھ ہو گیا۔ وَإِن قُطِعَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور ایسی ایک شرط تھی کہ مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی جانب، ایک تو مضاف ہونا چاہیے، اگر مضاف نہیں ہے بلکہ مقطوع عن الاضافت ہے تو ایسی صورت میں معرب ہو جائے گا اور ان کے آخر میں اعراب وہ حرکتیں ظاہر ہوں گی۔ وہی فرماتے ہوئے ان قطعت عن الاضافہ، اور اگر ان اسما کو اضافت سے قطع کر دیا جائے، کانت معربتن، تو یہ اسما معرب ہو جائیں گے حرکت ظاہرہ کے ساتھ، یعنی حرکت ظاہر ہوگی، اعراب بالحرکت آ جائے گا۔ جیسے ھذا اب صالح، یہ حالت رفیع میں دیکھو ضمہ آ گیا۔ وَأَكْرِمِ الْفَمَ عَنْ بَذِيءِ الْكَلَامِ، اور بد کلامی سے اپنے منہ کو روکو اور عزت دو۔ تو یہاں پر الفم یہ مقطوع عن الاضافت ہے، اس لیے حالت نصبی میں فتح آ گیا۔ وَتَمَسَّكْ بِالْأَخِ الصَّادِقِ، اور سچے بھائی کو پکڑے رکھو، یعنی اس کے گرویدہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر الاخ یہ مقطوع عن الاضافت ہے، حالت جری میں کسرہ آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ ایسے ہی ایک قید ان میں لگائی تھی کہ مضاف بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی جانب۔ اب اگر مضاف ہو جائے یا متکلم کی جانب تو کیا ہوگا؟ وہی فرماتے ہوئے ان اضیفت الی یا المتکلم، اگر یہ مضاف ہو جائیں یا متکلم کی جانب، کانت معربتن، تب بھی یہ اسما معرب ہوں گے حرکات مقدرہ کے ساتھ، یعنی اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہیں
تو یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہے گی تو کسرہ مناسبہ آنے کی وجہ سے اب ان کا اعراب مقدر ہو جائے گا، ان کی حرکتیں مقدر ہو جائیں گی، ان کے آخر میں حرکت تقدیری ہوں گی، حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوگا۔ مثال صاحب کتاب بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر تقدیری اعراب کیوں ہوگا، حرکت ظاہر کیوں نہیں ہو سکتی ہیں، معنی کیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یا کہ ماقبل کسرہ مناسبہ ہے، کسرہ مناسبہ کا ظہور یہ معنی ہوگا ان حرکات کی ظاہر ہونے سے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اگر ان کی اضافت یا متکلم کی جانب کر دی جائے، کانت معربتاً بحرکات مقدرہ، تو یہ سب کے سب معرب ہوں گے حرکات مقدرہ کے ساتھ، ایسے حرکتوں کے ساتھ معرب ہوں گے جو حرکات مقدر ہوں گی ان کے آخر میں۔ یمنع من ظہورها، ان حرکات کے ظہور سے روکے گا، معنی ہوگا کیا، کسرۃ المناسبہ، کسرہ مناسبہ، جو یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے وہ کسرہ مناسبہ کہلاتا ہے۔ جیسے ابی رجل صالح، تو ابھی یہاں پر اب مضاف ہے یا متکلم کی جانب، حالت رفع میں ہے اس لیے ضمہ مقدر ہوگا۔ وَأَكْرَمْتُ ابھی، یہاں پر ابھی حالت نصبی میں ہے، فتحہ مقدر ہوگا، نصب حالت نصبی میں ہے، فتحہ مقدر ہوگا۔ لازمت طاعت ابی، میں نے اپنے باپ کی طاعت کو لازم کیا، تو یہاں پر طاعت ابی میں ابھی مضاف الیہ ہے، حالت جری میں ہے اس لیے یہاں پر کسرہ مقدر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔